آپ اگر واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میٹھی کر لیں. میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے میٹھا کر سکتے ہیں, کیسے اچھا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جس طرح تم تیز تیز گفتگو کرتے ہو, نبی پاک ایسے نہیں کرتے تھے, چلا چلا کر بات نہیں کرتے تھے, تو ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے. بلکہ صحابہ فرماتے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے نا تو کوئی اگر گننا چاہتا نا, الفاظ کاؤنٹ کرنا چاہتا, تو وہ کاؤنٹ کر لیتا. اب ہم غور کریں کہ ہمارے الفاظ کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو کیا کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ جو لوگ چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں, چلا چلا کر بات کرتے ہیں, وہ غور کریں. آپ کی بات لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہے, بہت اسپیڈ پہ بول رہے ہیں تو بھی آپ کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھہر کر بات کریں. کچھ مبلغین یا بیان کرنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ میں چیخو پکار کر کے بیان کروں گا, تو ٹھیک ہے, کچھ علاقوں میں کچھ گاؤں گوٹھوں میں شاید یہ پسند کیا جاتا ہو کہ آپ ٹیبل توڑ بیان کر لیں. لیکن اگر انٹرنیشنلی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کو سنا جائے, پڑھا لکھا طبقہ بھی آپ کو سنے, تو آپ کو ٹھہر کر سنجیدہ انداز میں, محبت بھرے انداز میں, ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں, پیار محبت سے سمجھانا ہوگا. اس کا بہت آسان طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ آج پوری دنیا میں جن اسپیکرز کو زیادہ سنا جا رہا ہے, آپ غور کر لیں کہ ان کے چیخنے کا انداز ہے یا وہ ٹھہر ٹھہر کر اور ایک ایک بات کو واضح کر کے بول رہے ہوتے ہیں. پھر تلفظ ٹھیک کریں اپنی گفتگو کے. بعض اوقات اب بول تو رہے ہوتے ہیں مگر سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اردو بول رہا ہے, پنجابی بول رہا ہے, سندھی بول رہا ہے. ایک ہی زبان میں 4-5 زبانیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر اردو بول رہے ہیں تو پراپر اردو بولیں, پنجابی بول رہے ہیں تو پھر پراپر پنجابی بولیں, جو بھی زبان بول رہے ہیں, انگلش بول رہے ہیں, تاکہ آپ کی تلفظ درست ہوں گے تو سامنے والا تلفظ کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے آپ کی بات پر توجہ کرے گا. تو اپنی گفتگو کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے. ایک پرابلم یہ کہ جب کسی کو کہیں نا کہ یار آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے یا آپ چیخ کر بات کرتے ہیں, یعنی کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہے. مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی سفر پہ تھے تو ہمارے برابر والے کمرے سے ایسا لگا لڑائی ہو گئی. ہم حالانکہ قافلے میں تھے, تو میں گیا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, خیریت تو ہے؟ تو کہہ رہے ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے. یعنی وہ باتیں ایسے کر رہے تھے جیسے لڑائی ہو گئی ہے. تو یہ کچھ لوگوں کا ایک پرابلم ہے. یہ پرابلم ناظرین ذرا سمجھیے گا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اپنے مزاج کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا, میرا اسٹائل ہی ایسا ہے, میری گفتگو ہی ایسی ہے, برا لگتا ہے تو برا لگے, میں ٹھیک نہیں کر سکتا, میں غصے والا ہوں. اپنی جن جن برائیوں کے حوالے آپ اپنے آپ کو کرتے جا رہے ہیں نا, یہ نہ کیجیے. کیونکہ یاد رکھیے یہ عادت ہے جو کہ بدل سکتی ہے. رنگ اور قد نہیں بدلا جا سکتا. کوئی افریقن کہے میں گورا ہو جاؤں, گورا کہے میں افریقن جیسا کالا ہو جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. قد آپ کا قدرتی ہے مگر مزاج بدلا جا سکتا ہے. کوشش کریں گے تو کہتے ہیں نا العلم بالتعلم الحلم بالتحلم. آپ سیکھیں گے تو علم مل جائے گا, حلم اپنائیں گے تو حلم آ جائے گا. نرمی اپنانا شروع کریں. اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کریں. اپنی بات کو ریکارڈ کر لیں, آپ اپنے بیان کو ریکارڈ کر لیں, آپ اپنی گفتگو کو خود موبائل میں ریکارڈ کر کے بعد میں سنیں. یقین کریں آپ کو اتنی بعض اوقات شرمندگی ہوگی کہ یار میں ایسے بات کرتا ہوں. ایسے بعض اوقات جملے ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو سامنے والوں کو اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے دن بھی مثال دی تھی, چونکہ, چنانچہ, جیسا کہ, حاجی صاحب, اور پھر تسبیحات وہ والی پڑھنا جہاں پڑھنے کا موقع نہیں. تو اپنی گفتگو کو خود اسکین کرنے کی عادت ڈالیں. آپ یقین کریں آپ دنیا کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھا بولنا آ جائے. آپ بہت اچھے دکھتے ہیں, آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے. آپ غور سے سنیے گا, آپ نے 2000 کتابیں یاد کی ہوئی ہیں مگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا, تو کتابوں کو ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اپنے سینے میں محفوظ لے کے چلے جائیں گے نا. کچھ لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے اشفاق بھائی, مگر وہ بولتے اتنا اچھا ہے کہ بڑے بڑے علم والوں سے زیادہ وہ لوگ ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینز آپ کا ڈیلیوری اگر اچھی ہے, آپ کو بولنا اچھا آتا ہے, آپ دنیا میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. میٹھے بول اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیں کون اچھی باتیں کرتا ہے, اس کو سنیں, انداز کو سنیں. آخری بات کر لیتا ہوں, ایک اور خوبصورت میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو ایز اے کلاس دیکھنا شروع کریں, ایز اے ٹیچنگ. ایک ورک شاپ لے لیں اس کو. آپ غور کریں کہ امیر اہل سنت کیا کیا کرتے ہیں. میں نے بہت غور سے مدنی مذاکرے کو ایک طرح سے اسکین کرنے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیں مشکل سوال کو مسکرا کر کیسے سنتے ہیں, ٹپیکل کوسچن کو جواب کیسے دیتے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد موضوع تبدیل کیسے کرتے ہیں, آپ کسی ناظرین میں سے کسی کو بور نہیں ہونے دیتے, تھوڑی دیر بعد آپ ناظرین سے سوال لے لیتے ہیں, کبھی بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں, کبھی نعت شریف شروع ہو جاتی ہے. انسان یکسانیت سے بور ہو جاتا ہے. مبلغین کے لیے, اسپیکرز کے لیے, پروگرام کرنے والوں کے لیے مدنی مذاکرہ ایک ایسی کلاس ہے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا رنگ چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کبھی چہروں پر مسکراہٹ ہوگی, کبھی
آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کبھی کوشچن آنسر ہوں گے, کبھی خوف خدا ہوگا, کبھی عشق رسول ہوگا. اتنی ورائٹی ہے. تو آپ کی ذات میں اگر ورائٹی نہیں ہے تو آپ بہت آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بات یاد رکھیے, پریڈکٹیبل نہ بنیے. کچھ لوگ پریڈکٹیبل ہیں, یعنی پریڈکٹیبل سے مراد یہ کہ ہمیں پتہ یہ کیا بولے گا. جس دن آپ کے بارے میں یہ ہو گیا نا کہ جب بھی راشد بھائی بات کریں گے یہی والی بات کریں گے, تو آپ کو لوگ سننا چھوڑ دیں گے کہ یار ان کا تو ایک ہی ٹاپک ہے, ایک ہی انداز ہے. آپ کے اندر اتنا کچھ ہو کہ جب آپ بیان کریں, آپ کسی سے مشورہ کریں, آپ گفتگو کریں, بھائی یار کوئی نئی بات لے کر آئیں گے یہ. ماشاءاللہ ان کا مطالعہ اتنا اچھا ہے کہ آج یہ کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. تو جتنا انپریڈکٹیبل رہیں گے آپ, جتنی آپ کے اندر ماشاءاللہ مطالعہ ہوگا, آپ اپنی گفتگو میں تنوع لائیں گے, ورائٹی لائیں گے, انشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے چلے جائیں گے.